السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج دیکھیں اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ اسرائیل کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ اور یہودی کون ہیں؟ یہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان سے بڑا دشمن دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اپنے طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کے اندر یہ بات ملے گی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ اب جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے سب سے بڑا، اور جسے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس سے آپ کیا خیر کی امید لگا سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ دنیا والوں کو کس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن اور شانتی کے پیغامبر ہیں، ہم دنیا کے اندر امن لانا چاہتے ہیں، سکون لانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح سے جینے کا موقع دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کتنا چھوٹا ملک ہے، کتنی اس کی آبادی ہے، 20 لاکھ۔ جس فلسطین کے جس علاقے میں، غازہ میں جو ہوائی حملے ہو رہے ہیں یا جس طریقے کے بھی حملے ہو رہے ہیں، اس کی آبادی کتنی ہے؟ 20-22 لاکھ۔ 20-22 لاکھ مسلمان، وہ بھی نہتے۔ ان مسلمانوں پر اسرائیل 1 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، ملک نہیں بلکہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو پوری دنیا کے ہتھیار ہیں، زمانے کے لحاظ سے جو ہتھیار ہونے چاہیے، ان تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے ان نہتے مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، ان نہتے مسلمانوں کو ستا رہا ہے، نہتے مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ کتنے فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے۔ اسرائیل تو اسرائیل اس کو جو شہ دے رہے ہیں، یہ امریکی، یورپی لوگ، یہ سارے کے سارے پل پڑے ہیں ایک طرح سے۔ یہ ہمت ہے ان کی، یہ بہادری ہے۔ ایک نہتے مسلمان پر آپ ہتھیاروں کے ذریعے سے، ہتھیاروں سے لیس اگر آپ حملہ کریں تو کیا ہے یہ بہادری ہے؟ یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ بہادر تو تب ہوتے تم جب تمہارے مقابلے میں بھی ویسے لوگ ہوتے۔ نہتے مسلمانوں پر اس طرح سے، اور پھر اللہ اکبر، فلسطینیوں کا احسان کاش تم یاد کر لیتے۔ کون ہو تم لوگ؟ اپنی حقیقت کو پہچانو۔ جرمنی میں ہٹلر نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ 60 لاکھ، تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا۔ کتنی بے دردی کے ساتھ مارا تھا، اور اس شہر سے، جرمنی سے نکال دیا تھا۔ آپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ بیچارے فلسطینیوں نے انسانیت کے ناطے آپ کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں پناہ دیا، اور آپ نے ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا کہ جو قوم آپ کو پناہ دے رہی ہے، پناہ دی تھی جب آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اور آپ انہی مسلمانوں کو آپ مارنے لگے، انہی مسلمانوں کو آپ بے گھر کر دیے، انہی مسلمانوں کا جینا محال کر دیا۔ کیسے لوگ ہو تم؟ کتنی بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے تمہارے اندر۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں یہود؟ انبیاء کو قتل کرنے والے، صالحین کو قتل کرنے والے، منافقت سے بھرا ہوا دماغ اور دل ان کا۔ ایسے ہی اللہ نے ان پر لعنت نہیں بھیجا، لعنت زدہ قرار دیے گئے یہ۔ ان کے بعض لوگوں کے چہروں کو سور اور بندروں سے تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی ان کے چہرے دیکھیں کس طرح سے دکھنے میں لگتے ہیں۔ یہ لعنت، اللہ کی لعنت برس رہی ہے ان کے چہروں پر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے ہی اللہ نے ان کے بارے میں نہیں کہا ہے؟ یہود اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ایک جگہ پر، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن آپ یہودیوں کو پاؤ گے۔ یہ جس نبی کے زمانے میں یہ پائے جاتے تھے، اس نبی کو ستانے میں بھی انہوں نے ایک لمحہ بھی برباد نہیں کیا تھا۔ ستانے میں اس نبی پر جو ایمان لائے تھے، ان ایمان لانے والوں کو بھی ستایا تھا۔ یہ ہر زمانے میں جب بھی رہے، اسلام اور مسلمانوں کو ستاتے رہے۔
آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں اسلام کی خاطر، اکثر و بیشتر ان کا ہاتھ رہتا تھا۔ مدینہ کے اندر وہ 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ کسی بھی تکلیف میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن یہ مدد کیا کریں گے، یہ جا کر کے دشمنوں کو بتا بھی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو دشمن ہوتے تھے ان کو جا کر کے باخبر کر دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ایک طرف نبی اور صحابہ کا ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور پھر دوسری طرف دشمنوں سے مل کر کے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ ان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں، صبر کرو آپ، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ آپ صبر کرو، اسلام اور ایمان سے سچی محبت کرو، اللہ کی فرمودات پہ عمل کرو، اور دشمنوں سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرو۔ اگر واقعی تم سچے مومن ہو تو کبھی نہ کبھی تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔